بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حلقہ ذکر میں اہل اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی قید میں تھے اور اس کے بعد واپس آئے، لیکن یہاں پر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ مالٹا کی قید میں کیوں گئے تھے۔ یہ انگریز کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی تھی، انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے، تحریک ریشمی رومال کے نام سے۔ اس کی پاداش میں انگریز نے ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے ان کو مالٹا ایک جزیرہ ہے وہاں پر قید کے اندر ڈال دیا، تو کافی عرصہ وہاں پر قید رہے۔ تو وہاں سے جب واپس آئے اور واپس آنے کے بعد ایک رات عشاء کی نماز کے بعد دارالعلوم کے اندر تشریف فرما تھے، علماء کا بڑا مجمع سامنے تھا۔ اس وقت فرمایا کہ ہم نے مالٹا کی زندگی میں 2 سبق سیکھے ہیں، اور یہ الفاظ سن کر سارا مجمع جو تھا وہ ہمتن گوش ہو گیا، یعنی متوجہ ہو گیا کہ اس استاد العلماء درویش نے 80 سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں، یعنی آخری عمر میں جو سبق سیکھے ہیں وہ کیا ہے۔ بڑی قیمتی بات ہوگی، اس لیے مجمع متوجہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے۔ نمبر 1، ان کا قرآن پاک کو چھوڑ دینا، اور نمبر 2، مسلمانوں کے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی، یعنی فرقہ واریت، گروہ بندی۔ 2 باتیں فرمائی، نمبر 1 ان کے مسلمانوں کا قرآن مجید کو چھوڑ دینا، اور مسلمانوں کے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اور اس فرمایا کہ اس لیے میں وہاں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اسی کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم اور بڑوں کو عمومی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے، تو اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال، یعنی آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو ہرگز برداشت نہ کیا جائے۔ قرآن پر عمل ہو تو خانہ جنگی کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ جب قرآنی تعلیمات عام ہو جائیں گی تو پھر صاف ظاہر ہے رسم و رواج بھی ختم ہو جائیں گے، پھر آپس کے مسلمانوں کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے۔ مسلمان جب قرآن مجید کے اوپر جمع ہو جائیں گے تو پھر مسلمان آپس میں کوئی اختلاف روا نہیں رکھیں گے دینی لحاظ سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان باتوں سے سبق حاصل کریں۔ قرآن کریم کا کہیں اگر حلقہ لگا ہوا ہو تو ہمیں وہاں پر شریک ہونا چاہیے، اور اس کو سننا چاہیے اور اپنی زندگی میں لانا چاہیے، اور قرآن کریم جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے اپنی اولاد کو بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، یعنی اس کو قرآنی تعلیمات جو ہیں اپنی اولاد کو بھی سکھانی چاہیے، اور تب جا کر آپس کے جو اختلافات ہیں وہ ختم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ فرما لیں۔